بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج زہد و کنات کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے والے، تقوی اور پرہیزگاری کے پھولوں کو اپنے دامن پر سجانے والے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والے مشہور صحابی سلمان الخیر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بیان کیا جائے گا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، فارس کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد آتش پرست تھے۔ آپ عالم جوانی سے ہی طلب حق میں سعی تھے۔ علماء یہود و نصارہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بکمال صبر و استقامت اس راہ پر تکالیف برداشت کی اور تقریباً 10 مرتبہ یک کے بعد دیگرے فروخت ہوئے۔ پہلے دین مجوس سے بیزار ہو کر دین موسوی میں داخل ہوئے، پھر دین نصارہ اختیار کیا۔ آخری راہب جس کے پاس تھے مرنے لگا تو اس نے آپ کو بشارت دی کہ مدینہ منورہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے، ان کا دین اختیار کر لینا۔ راہب مذکور کے مرنے کے بعد آپ عازم مدینہ ہوئے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ کو غلامی کا الزام دے کر قید کر لیا اور آپ بنو قریظہ کے ایک یہودی عثمان بن سہل کے ہاتھ فروخت ہوئے۔ جب حضور پر نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ نے ہجرت کے پہلے سال ہی دین اسلام قبول کر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر التفات کے طفیل 5 ہجری میں اس یہودی کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہنے لگے۔ آپ کی زبان فارسی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈال دیا تو آپ کی زبان عربی ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سابقین 4 ہیں، بعض ان میں میانہ رو ہیں اور بعض ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ سبقت محض نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ 4 شخص جن میں ایک میں خود ہوں جو تمام عربوں سے پہلے نیکی کے میدان میں اترا، دوسرے سلمان فارسی ہیں جو تمام فارس والوں سے سبقت لے گئے، تیسرے صہیب رومی سابق روم ہیں اور چوتھے بلال حبشی سابق حبش ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق اور بعد کے غزوات میں شامل ہوئے۔ غزوہ احزاب میں جب خندق کھودنے لگے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق مسلمانوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت سلمان کے بارے میں مہاجرین و انصار میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر ایک فریق کا دعویٰ تھا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان اہل بیت میں سے ہیں۔ آپ اشراف صحابہ اکرام اور صحابہ صفہ میں سے ہیں۔ آپ ان 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں جن کا بہشت بہت مشتاق ہے، اور آپ ان 4 صحابیوں میں سے ہیں جن کو خدا دوست رکھتا ہے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی دوستی کا ارشاد فرماتا ہے۔ آپ ان 4 بزرگوں میں سے ہیں جن کی نسبت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ علم ان کے پاس تلاش کرنا۔ گھر نہ تھا، دیواروں اور درختوں کے پتوں کے سائے میں رہتے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ کی رہائش کے لیے گھر بنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے گھر کی ضرورت نہیں۔ اس نے باصرار کہا کہ جس قسم کا گھر آپ کی طبیعت کے موافق ہے وہ مجھے معلوم ہے، فرمایا بیان کر۔ اس نے عرض کیا، میں آپ کے لیے ایک ایسا گھر بنا دیتا ہوں کہ جب آپ اس میں کھڑے ہوں تو سر مبارک اس کی چھت سے لگے، جب پاؤں پھیلائیں تو پاؤں کی انگلیاں دیواروں سے جا لگیں۔ فرمایا کہ درست ہے۔ چنانچہ اس نے ایسا گھر تیار کر دیا۔ بعض ناواقف لوگ آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر آپ کو مزدور سمجھتے۔ ایام گورنری میں ایک دفعہ ایک شخص نے آپ کو مزدور سمجھ کر اپنا سامان اٹھوایا۔ رستے میں ایک شخص نے پوچھا، اے امیر، آپ نے یہ بوجھ کیوں اٹھایا ہے؟ تب اس شخص نے بہت معذرت کی کہ مجھے معلوم نہ تھا اور اصرار کیا کہ سامان یہیں چھوڑ دیں، لیکن آپ نے حسب وعدہ بوجھ اس کا مکان پر پہنچا کر ہی واپس لوٹے۔ آپ کے پاس ایک دہاڑی دار کملی تھی جس کا کچھ حصہ اوڑھ لیتے اور کچھ نیچے بچھا لیتے۔ گورنری جیسے عہدہ جلیلہ پر فائز ہونے کے بعد بھی یہی کملی آپ کے پاس رہتی۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو بہت بے قرار ہو کر زار و قطار رونے لگے۔ عیادت کو آنے والے لوگوں نے دریافت کیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمانے لگے، مجھے نہ خوف موت ہے اور نہ دنیا کی خواہش۔ مجھ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا تھا
اگر تو مجھ سے قیامت میں ملنا چاہتا ہے تو دنیا جمع نہ کرنا اور دنیا سے اس طرح جانا جس طرح میں جاتا ہوں، لیکن میرے پاس تو سامان دنیا جمع ہو گیا ہے۔ بدی وجہ ڈرتا ہوں کہ کہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال مبارک سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ کے پاس سامان کیا تھا؟ ایک لوٹا، پالان، پوستین اور کملی۔ آپ کی رحلت 250 سال کی عمر مبارک میں 10 رجب 33 ہجری بمطابق 654 عیسوی کو شہر مدائن میں واقع ہوئی اور وہیں مزار مقدس بنا۔ فیض باطنی آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا۔ آپ زنبیل بافی کا شکر رکھتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں 1 درہم کے کھجور کے پتے خریدتا ہوں اور اس سے زنبیل یا بوریا تیار کر کے 3 درہموں پر بیچ دیتا ہوں۔ ان میں سے 1 درہم کھجور کے پتے خریدنے کے لیے رکھ دیتا ہوں، 1 درہم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہوں اور 1 درہم خیرات کر دیتا ہوں۔ جب آپ گورنری کے منصب پر فائز تھے تو ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ زنبیل بافی کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں جبکہ گورنر کی حیثیت سے آپ کا وظیفہ مقرر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ہاتھ کی کمائی کھانا پسند کرتا ہوں۔ آپ فرماتے تھے، دنیا میں مومن کا حال اس بیمار کی مانند ہے جس کے ساتھ اس کا طبیب بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس کی بیماری اور علاج کو جانتا ہو۔ جب مریض کسی مضر اور ممنوع چیز کو چاہتا ہے تو وہ اسے منع کر دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے، اگر تم اسے کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہی نہیں، مومن بہت سی چیزوں کو چاہتا ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کو ان سے روک دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور بہشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے تھے، تو بازار میں سب سے پہلے داخل نہ ہو اور نہ سب سے پیچھے نکل، کیونکہ وہ مارکہ شیطان ہے اور وہاں اس کا جھنڈا کھڑا ہوتا ہے۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کا نسب کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ پوچھا، آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ فرمایا کرتے تھے، جب ہمارا دین اسلام ہے تو ہمارا سب کچھ اسلام ہے۔ ہمارا دین ہمیں ماں باپ، بہن بھائی سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔